بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کیونکہ میں سارا وقت تیار ہوتا ہوں کہ کسی وقت بھی یہ مجھے کسی چیز پہ بھی جیل میں ڈال دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لے آؤں، کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لیا۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی آزادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیویٹ چینلز۔ تو مجھے کسی نے سننا نہیں ہے، ایک دفعہ میں اندر چلا گیا جیل میں، تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھ دوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے۔ تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی، یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ، یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلیاں آئیں گی۔ مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی، ہماری گورنمنٹ گئی، جیسے سائفر آیا وہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، اسد مجید کو، واشنگٹن میں، کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا؟ وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی، کرا سکتا تھا، وہ جنرل باجوہ تھا۔ کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل طارق کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا، لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل طارق جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا، تو پر بات ہی نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جانی ہیں سپر کنگ کی طرف، اور اس نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ہمارا جب قاسم سوری نے اڈجرن کی اسمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور میں اس لیے اڈجرن وہ لہرایا اور اس نے اڈجرن کی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس۔ تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹارنی جنرل، ہم حیران ہو گئے، انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی۔ اصل ایشو تو سائفر تھا، باقی ساری باتیں کر دی، سائفر پہ بات نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا۔ پریشر تو سپر کنگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے، تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا۔ نعیم بخاری جو اسد کیسر کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے سائفر کے اوپر بات کی۔ پتا رہا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو۔ جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی، اس کو انہوں نے جنرل طارق کو بھی بھگا دیا۔ پھر چیف جسٹس صاحب کو میں نے لیٹر لکھا، سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔ تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے، میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ، تاکہ میں تیاری کر کے آؤں۔ لیکن میں ایف آئی اے کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے۔ آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے، وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے۔ وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا، ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا، ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا۔ ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے۔ یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں۔
تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو انہوں نے, ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا کیا, اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا, آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب, اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے. ذرا پوچھے تو صحیح کہا کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھے لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو, میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا. دوسری چیز ہے, اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا, ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. یہ مقصد تھا. اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ کدھر سے فائنینشل بینیفٹ ہوا ہے؟ دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آئے گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھنا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے, اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مت میں آ گیا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں, بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی, ہم نے پیسہ منگوا لیا, پیسہ یہاں پڑا ہے, تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ.
اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں وہ توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے, اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, پریزیڈنٹ کو ملتی ہے, آرمی چیف کو ملتی ہے, وزیروں کو ملتی ہے, پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہے. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہے, وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے, وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر, وزیروں, جن کو بھی تحفہ, ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس, اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ آئے وہ پھر آکشن ہوتی ہے, وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا, وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی, وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے, وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے, یہ آپ نے دینا, میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے, ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے, سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے, جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں, سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. ٹرائل میں رہے, موقع ملے موقف رکھنے کا, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی. اچھا, 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس, ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے, ایک نیب کیس کر رہی ہے. ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے, کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن نیب چیئرمین سے بڑے, آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا, آپ بھی ایک اس پہ آپ کی وجہ تھی, اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا, کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا, یقین کریں, سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلا کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے, اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے, وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا, لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں, وہ چوری کیا تھی؟ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی, جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے, جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی, آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی, ان کے زمانے میں, یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے, یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی,
تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے, 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا, یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچے صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون ریسٹ واچ, کارٹیئر کی ریسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی یہ چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی. تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا. نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی,
7 अरब रुपए की इंक्वायरी आपने बंद कर दी। 7 अरब रुपए की इंक्वायरी बंद क्या की, जिसके अंदर ये बच ही नहीं सकते थे। क्या किया इन्होंने, यहां से ये पैसे भेजते थे बाहर, यहां से हुंडी हवाले से बाहर पैसे भेजते थे, चोरी का पैसा, उधर से रिमिटेंसेस दिखा देते थे। ये कानून नवाज शरीफ ने बनाया था 1992 में कि अगर बाहर से पैसा आए तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि जी वो पैसा किधर से आया, किसने भेजा पैसा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खास कानून बनाया था इन्होंने। हुदैबा पेपर मिल क्या था, वो पहला, आज से 20-24 साल पहले वो हुदैबा पेपर मिल में इसी तरह ये कर रहे थे कि उसके नाम पे पैसा बाहर भेजते थे पहले चोरी करके, और वहां कोई काजी फैमिली लंदन में बैठी, उनके अकाउंट्स में पैसा गया, उधर से उन्होंने दिखाया कि जी हमने रेमिटेंसेस भेजी है, और रेमिटेंस का कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था। जो बाहर से पैसा आता था सवाल ही नहीं पूछ सकता था। तो यहां से बाहर पैसा चोरी करके भिजवाया, वहां से जिस पैसे की जरूरत थी वो इन्होंने रेमिटेंस के नाम पे ले लिया और कोई सवाल नहीं पूछता। तो ये जो शहबाज शरीफ का सारा पैसा ये जो आया है, इसका ज्यादातर पैसा जो इसकी दौलत में इजाफा हुआ है, इन्होंने पूछा ना नैब ने कि जी इजाफा किधर से हुआ, जी रेमिटेंसेस आई हैं। 90% इन्होंने दिखाया ये जिस तरह कि जी वो फलाने ने पैसा भेजा। जब उन्होंने चेक किया वो कौन था, एक कोई पापड़ वाला था जो पापड़ बेचता था, उसने कोई करोड़ों रुपया भेज दिया इनके अकाउंट्स में। फिर दूसरा एक और कोई चीनी वाला, इस तरह के लोग थे जो कभी पाकिस्तान से भी बाहर गए, उनके पासपोर्ट पकड़े, उनके नाम पे पैसे बने। ये ओपन एंड शट केस था। लेकिन चेयरमैन नैब साहब ने अपनी कोई सोचा होगा, केस खत्म कर दिए। फिर अगला सुने जरा। हाँ, मैं एक चीज भूल गया, मरियम नवाज भी, इन्होंने BMW ली, कोई मिडल ईस्ट से किसी इनको तोहफा मिला, तोशा खामना, मैं नहीं बताया कि वो आया बाहर से तोहफा। जो भी आपको बाहर से तोहफा मिलता है आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो जाता है तोशा खाना में। उन्होंने तोशा खाना में नहीं दिया, और उसी को गाड़ी को फिर इस्तेमाल करके आगे बेच दिया, और बड़े नफे के ऊपर। ये भी सीधी चोरी है। इसके ऊपर भी कोई किसी ने बात नहीं की, कोई नैब को कोई खटका नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। फिर आगे चलें। 16 अरब रुपए के FIA के केस। अब FIA से मैं मिल रहा हूं, इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा कि क्या जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी कि ये नौकरों के नाम पे पैसा आता था और उधर से शरीफ खानदान के ये इनके बेटों के अकाउंट्स में चला जाता था, 16 अरब रुपए, जिसमें मकसूद चपरासी भी था, तो क्या वो केस बंद कर दिया? सोचा नहीं कि 16 अरब रुपया कोई छोटी रकम नहीं है? तो उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं हुई आपको कि पूरी तहकीकात हुई, इतनी फाइलें पड़ी हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, कोई आपने नहीं देखा कि वो डॉक्यूमेंट्स देख ले? वो तो लोग, मकसूद चपरासी तो बेचारा हार्ट अटैक से गया, डॉक्टर जवान भी हार्ट अटैक से गया, एक और गवाह हार्ट अटैक से गया। तो कोई फिक्र नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स भी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर FIA को इन्वेस्टिगेट करें? नहीं, क्योंकि ये अब कानून के ऊपर हैं लोग, इनको ये चोरी भी करें सब कुछ माफ है। फिर आगे चलें। आसिफ जरदारी, अच्छा, और मरियम के 4 लंदन के फ्लैट, ये भी एक बहुत बड़ी सब सारी मेरी कौम के लिए जरा सुन लें कि 4 फ्लैट लंदन के नवाज शरीफ ने जब
پینما پیپرز میں پکڑے گئے, انکشاف ہو گیا انٹرنیشنل 2016 میں. تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں اور یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں ہمارے, وہ جھوٹ نکلے. پھر عدالت میں کیس چلا گیا, وہاں انہوں نے قطری خط لے آئے سامنے, وہ بھی مزاحیہ تھا, انہوں نے مذاق اڑایا اس کا. اس کے بعد اب ایک وہ مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, اور جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا, فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین لندن میں محلات جو کہ ان کا پیسہ آیا کدھر سے, ابھی تک کچھ نہیں. لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں, آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے. چلو جی کیس ختم. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. زرداری صاحب پہ آ جائیں. زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو معاف کیا ان کی کرپشن, تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سرے محل, جس کا بڑا شور مچا. سرے محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریل اسٹیٹ لے لی, کتنی ایکڑز کی, انگلینڈ کے اندر سرے میں. وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا. کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھائی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے. تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں, وہ بک گئی اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا. تب تک این آر او مل گیا, وہ بھی ہضم ہو گیا. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں کیس کیا, وہ آنے والا تھا پاکستان این آر او میں, وہ بھی 17 ارب روپیہ وہ بھی ہضم ہو گیا. اس کے بعد پھر شروع ہوا, وہ پھر مشین پھر چلنی شروع ہوگی پیسے بنانے والی. پھر وہ فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے, اربوں روپیہ, وہی کہ یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے لیا اور باقی پیسہ باہر ہی رکھا. جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اندر, جو کھل کے پیسہ بن رہا ہے, جو سارے جانتے ہیں زرداری سسٹم کہ ہر چیز کا کٹ ملتا ہے, وہ کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا؟ کیا وہ نیب کو نہیں پتا؟ لیکن کیونکہ ان سے بھی ڈیل ہوئی ہے, وہ بھی آج اوپر بیٹھے ہوئے پاور میں. لیکن کن کے اوپر اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے؟ سارا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا. اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم, یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا, لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری, سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری, نہتے لوگوں کو, پروٹیسٹرز کو, انہی کے اوپر کیس کر دیا. ان کی ڈیڈ باڈیز, جو 16 لوگ مرے, جو شہید ہوئے, میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کھڑے ہوئے نا انصافی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمین سے, ان کو سیدھی گولیاں ماری, ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر ایف آئی آر رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. وہی جو ضلع شاہ کے گھر پہنچ گئے. جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا, میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا, اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی, اور ان کو چپ کرا دیا.
तो पहले लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर केसेस कर देते हैं। जो एक लड़का बेचारा शहीद हुआ, वो भी प्रोटेस्टर था, पीसफुल, पुरअमन, उसको गोली मारी, शहीद हो गया। उसके कत्ल का केस एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के ऊपर डाल दिया, यानी अपना ही उन्होंने कारकुन कत्ल कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखें, मैं फिर से कहता हूं, कौमें चलती हैं इंसाफ के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर, अमर बिल मारूफ के ऊपर। कौमें चलती हैं जब एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है, जब हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए रखती है कि हुकूमतें डंडे से नहीं चलाई जाती, क्योंकि इंसानी माशरे में आप अपनी इज्जत करवाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अखलाकियात से कौम आपकी इज्जत करती है। जमहूरियत के पास फौजें नहीं होती, जमहूरियत के पास अखलाकियात होती है। इसलिए बरतानिया में जिधर से हमने डेमोक्रेसी ली है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा कानून तोड़ता है कि जी कोरोना में आपने लोगों के साथ इकट्ठे नहीं होना, यानी आपने कोई गेट टुगेदर नहीं करनी, वो अपने ऑफिस के बाहर गेट टुगेदर करता है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं। उनकी अखलाकियात का मेयार देखें। उनके वो एक हैरल्ड मैकमिलन प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है, उसको निकाल देते हैं। या सारा हुकूमत ही झूठ पे चल रही है, केसेस ही सारे झूठ, 180 केसेस कर दिए। क्या कोई मानता है पाकिस्तान में कि ये एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक कोई एक जुर्म नहीं किया और एकदम चंद महीने में 180 केस हो गए? कोई मानेगा ये? लेकिन इनको कोई शर्म ही नहीं है। क्या ये मानेगा कि मियां महमूद और एजाज चौधरी ने अपने कारकुन को गोली मार दी है? क्या मैंने जिले शाह को कत्ल कर दिया? कोई मानेगा? कोयटा में सारा कोयटा जानता है कि उस वकील की खानदानी दुश्मनी थी, सब जानते हैं, एविडेंस है। मेरे ऊपर 302 कत्ल केस कर दिया उसके ऊपर। और ये जो साइफर है, हमारी गवर्नमेंट गिरती है और केस ही हमारे पर कर देते हैं। तो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूं, देखिए यहां जो एक ताकतवर फैसला करता है कि मैंने कांटा मार दिया, फलाने पे कांटा मार दिया। हमारे लोगों कहते हैं कि इमरान खान में कांटा लग गया है, तो अब तो पीटीआई ने आना नहीं और इमरान खान ने आना नहीं, इसलिए वो जो 2 पार्टीज बनाई हैं उनके अंदर चले जाओ। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है ना, वो कहता है कि हाकिमियत अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उनकी है। कोई कांटा नहीं डाल सकता किसी के ऊपर अवाम के अलावा। और ये जो कांटा डालने की कोशिश है, ये इतना नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, हमारी जमहूरियत को, हमारी आज़ादी को, हमारी अखलाकियात को, हमारे इदारों को, हमारे इंसाफ के निज़ाम को, हमारा सारी दुनिया में जो इमेज है वो इतना नुकसान पहुंचा रही है। और हमारी जो माइशत है जिधर वो पहुंच गई है आज और जिधर जा रही है, तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है अपनी कौम को कि देखिए, मैं अगर जेल में भी जाता हूं ना, आपने जद्दोजहद करते रहना। और मैं हमेशा 27 साल से कहता हूं पुरअमन जद्दोजहद, लेकिन ये आपके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि मैं ये जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा।
اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا. کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہوئے جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھ رہا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں. کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں. یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.